یقیناً سورہ جمعہ بہت سارے مطالب کو بیان کرتی ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ خالق کی تسبیح کون کون کرتا ہے، تو بیان کیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے۔ اور پھر یہ سورہ مبارکہ اللہ کی ذات صفات ثبوتیہ بعض کو ذکر کرتی ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر رسول اعظم کی بعثت کی غرض کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت نماز میں پڑھنے کی بالخصوص جمعہ کے دن بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر نماز میں آپ نے کوئی سورہ شروع کیا ہے، آپ دوسری سورت پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے عدول کر سکتے ہیں، مگر سورہ توحید جو ہے یا سورت یا ایھا الکافرون علماء نے فرمایا ہے اگر آپ نے یہ صورتیں نماز میں شروع کر لی ہیں، اب آپ دوسری سورت کی طرف عدول نہیں کر سکتے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے جو علماء نے اپنے رسائل عملیہ میں ذکر کیا ہے۔ ہاں، مگر سورہ جمعہ کے دن آپ نے سورہ توحید شروع کر لی یا سورہ یا ایھا الکافرون شروع کر لی ہے آپ نے، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور سورہ جمعہ کی فضیلت ہے، مجھے وہ پڑھنی چاہیے، تو علماء فرماتے ہیں آپ عدول کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظمت ہے سورہ جمعہ کی کہ اور کسی بھی اعتبار سے آپ سورہ اخلاص یعنی توحید اور کافرون سے عدول نہیں کر سکتے، یعنی اس کو چھوڑ کر کوئی اور شروع نہیں کر سکتے، مگر سورہ جمعہ کے دن۔ ظاہر ہے جمعہ ایک عمل عبادی ہے، عبادت والا عمل ہے۔ سیاسی پہلو سے دیکھا جائے تب بھی نماز جمعہ کی، اجتماع جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ روحانی طور پہ دیکھا جائے، دینی طور پہ دیکھا جائے، مذہبی طور پہ دیکھا جائے، جو چیزیں وحدت کا موجب بنتی ہیں ان میں سے علماء اخلاق نے بیان فرمایا ہے صلاۃ الجماعت، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، ان کے دلوں کو قریب کرتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے مطلع رکھتی ہے۔ ظاہر ہے ایک مومن ہر روز نماز کے لیے آتے ہیں، نماز جماعت پڑھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ایک دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، تو ہر مومن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ محترم کیوں نہیں تشریف لائے، کہیں بیمار تو نہیں ہے، کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، جیسا کہ یہاں بہرحال ہمارے ہاں شاید لاہور میں ادھر کمی ہے اس بات کی۔ یہ میں عرض کروں گا، ایک ہمارے مومن سید نماز کے لیے ہمیشہ آیا کرتے تھے، جب ہم طالب علم تھے اس وقت بھی وہ صبح کی نماز با جماعت یہاں ادا کیا کرتے تھے، جن کا نام سید نظر حسین بخاری تھا۔ وہ یہاں آئے، قبلہ نجفی صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ بڑی جلدی میں، بہرحال جو اللہ نے ان کو توفیق دی تھی، بڑی جلدی میں تھے، ان کو بھی ملے، مجھے بھی ملے کہ میں نے خمس ادا کرنا ہے، تو میں جلدی کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں نا، جلدی خمس ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے خمس کی رقم مجھے دی، مجھے مقدار بھی یاد ہے، میں نے جمع کروا کے ان کو رسید دی، اور وہ آخری بار ہی ان کا آنا تھا یہاں پہ، اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ میں دیکھتا رہا، خیریت تو ہے، پوچھا ادھر ادھر سے، آخر ہمارے نمازی جو ان دنوں 2-3 دن سے نہیں آ رہے،
حاجی فضل حسین صاحب ادھر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اللہ خیر کرے خیریت سے ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ بہرحال میں نے باقی نمازیوں سے بھی پوچھا کہ کیوں، خیریت ہے، آپ لاہور والے ہیں، وہ بھی لاہور میں، بعد میں پتہ چلا کہ آر بلاک میں ان کا گھر ہے۔ تو بہرحال نماز اکٹھی پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں، بہرحال تو ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، فاتحہ میں بھی یاد رکھتے ہیں، کبھی خصوصی فنکشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ فوائد ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جاری رہے ثواب کا سلسلہ تو ایسے اجتماعات کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جمعہ اس سے بڑا اجتماع ہے۔ ویسے بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الجمعہ حج الفقراء، نماز جمعہ فقیر لوگوں کا، غریب لوگوں کا حج ہے۔ مطلب ہے کیا؟ مطلب ہے کہ فقیر لوگوں کا اور کوئی حج نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ جو استطاعت رکھتا ہے حج تو اس پہ واجب ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا واجب حج کی تو مستحب بھی نہیں کر پائے گا۔ تو رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ ہم تو پھر حج سے محروم ہو گئے، اللہ نے ان کو حج عطا کی جن کو پیسہ دیا، تو گویا اللہ کتنا مہربان ہے، وہ پہلے آپ کو جہاز کا ٹکٹ بھی دیتا ہے، مہیا کرتا ہے، ہوٹل کے لیے پیسے بھی دے کر، راہ آزاد راہ سارا دے کر، پھر اللہ سارا کچھ دے کے کہتے ہیں اب جعفری صاحب آپ جائیے حج کے لیے، ہم نے ٹکٹ بھی دے دیا آپ کو، بیگ تک ہم نے آپ کو دے دیا، کتاب تک ہم نے آپ کو دے دی، آپ کا ہوٹل بھی تیار ہے، کھانا بھی تیار ہے، میں رازق ہوں، میں اللہ ہوں، مہربان ہوں، جب تک میں نے آپ کو یہ چیزیں مہیا نہیں کی تھی میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ حج کے لیے جاؤ، جب میں نے مہیا کر دی ہے اب تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ چلے جاؤ میرے گھر کی زیارت کر کے آؤ۔ تو بہرحال فقراء نے کہا کہ ہم تو یا رسول اللہ محروم ہیں، تو رحمت للعالمین نبی ہے نا، کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی وحی کے بغیر گفتگو کرنے والا نبی مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم حج سے محروم نہیں ہو، نماز جمعہ کے لیے جایا کرو، ادا کر لیا کرو، اللہ تمہیں حج بیت اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن تمہارا شمار حاجیوں میں کیا جائے گا۔ تو نماز جمعہ میں 2 خطبے بھی ہیں، وہ بھی سننے ضروری ہوتے ہیں، بہرحال ٹائم سے بندہ پہنچ جائے۔ تو ایک خطبہ سیاسی حالات پہ ہوتا ہے، ایک دینی مسائل اور تبلیغی وعظ و نصیحت کے بارے میں ہوتا ہے۔ بہرحال نماز تو ایسا ہے کہ نماز جمعہ کے بارے میں روایت ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے کس امام سے، احتیاط، بہرحال معصوم سے روایت ہے کہ من مشا الی صلاۃ الجمعہ، جو بھی نماز جمعہ کے لیے چلتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلنے والا یعنی گویا تلوار ہاتھ میں ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا نمائندہ خدا کے حکم سے میدان میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا خون بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ تو نماز جمعہ میں آنے والا بھی ایسے ہے، اور روایات میں ہے جب کوئی نماز جمعہ کے لیے نکلتا ہے تو خالق اپنے ملائکہ کو حکم فرماتا ہے جلدی چلے جاؤ، اس کے ایک ایک قدم پہ ثواب اور نیکیاں لکھتے جاؤ، اور مسجد تک اس کو لے جاؤ، اس کی حفاظت کرتے رہو، اس کے گن مین بن کے رہو، اس کے چوکیدار بن کے رہو، جب تک صلاۃ جمعہ نماز جمعہ ادا کر کے واپس نہیں آ جاتا تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہنا ہے۔ تو نماز جمعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کس بات کی؟ اتحاد کی، نیکی کی، اکٹھے بیٹھنے کی، اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی،
اور پھر آپ دیکھیں جب مسجد بھری ہو، اب دیکھیں میں گنہگار ہوں، کوئی اور گنہگار ہے، تیسرا گنہگار ہے، چوتھا گنہگار ہے، 3-4 ہزار آدمی ہے، کوئی تو ایسا ہوگا نا جو پاک دامن ہوگا۔ 4,000 آدمی قنوت میں کھڑا ہے، اللہ کی اطاعت میں ہاتھ بلند کر کے اللہم اغفر لنا ورحمنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، تو اللہ اس پاک دامن اور نیک کی وجہ سے سب کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو بہرحال نماز جمعہ جیسے ہمیں اجتماع اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور سورہ جمعہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بیان ہوتی ہے، ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی نماز جمعہ ادا کرنے والے مؤمنین و مسلمین و مخلصین ہیں، صالحین لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں، ہمارے اجتماع میں ہی ہماری طاقت و قوت ہے، اسی میں ہم اسلام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اپنے مومنین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، مل جل کر رہ کر ایک دوسرے کے درد بھی بانٹ سکتے ہیں، خوشی غمی کا بھی پتہ چلے گا۔ دوسرا پہلو لیا جائے دوسری سائیڈ پہ، دوسری چیز کا نام ہے منافقت۔ منافقت جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے جدا رہنے کا حکم دیتی ہے، مل جل کر نہیں رہنا ہے، ظاہری منہ سے تھوڑی مسکراہٹ بنانی ہے لیکن اندر کچھ اور رکھنا ہے، باہر کچھ اور رکھنا ہے۔ اور یہی چیز منافقت ہمیں تکبر کا حکم بھی دیتی ہے، ظاہری طور پہ میں مولانا ہوں، امامہ بھی سر پہ ہے، ابا کبا بھی ہے، سامنے بندہ آیا، میں نے یہاں ہاتھ رکھا، دانت بھی نکال دیے، چہرے پہ آثار بھی لایا کہ میں بڑا خوش اخلاق ہوں، میں تیرے لیے بڑا مخلص ہوں، لیکن اندر سے میں بڑا گھینٹ ہوں، اندر میرے منافقت ہے۔ منافقت کی اتنی مذمت ہوئی ہے جو سورہ منافقون جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے دوسری رکعت میں، اس میں کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ منافق بات جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا دعویٰ غلط ہے، یہ آئیں گے کہیں گے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تجھے رسول مانتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے لا تصاحب منافقن، منافق کے ساتھی مت بنو، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ کسی کاروبار میں۔ منافق تجھے کچھ اور دکھائے گا لیکن کرے گا کچھ اور، کوڑی کی قیمت میں تجھے بیچ ڈالے گا منافق۔ منافقت کیا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے۔ منافقت بہت بری چیز ہے، منافقت سے کفر کو برداشت کیا جا سکتا ہے، کافر جو ہے اس کا موقف واضح ہے، مومن کا موقف بھی واضح ہے، کافر کہتے ہیں میں کافر ہوں، مومن کہتے ہیں میں مومن ہوں، لیکن منافق کیا ہے؟ وہ واضح نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے، وہ جلا کے رکھ دیتا ہے، کشتیوں کو جلا دیتا ہے، دین کو جلا دیتا ہے، گھروں کو جلا دیتا ہے، نسلوں کو بگاڑ دیتا ہے، دین کی مضبوط رسی کو توڑ دیتا ہے۔ دیکھیے اگر میں کسی آدمی سے ٹھیک نہیں رہ سکتا تو مجھے دانت نکالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے مسکراہٹ لانے کی کیا ضرورت ہے چہرے پہ، میں سیدھا موقع پیش کروں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بجائے اس کے کہ ہر روز منافقت کر کے میں جہنم کا ایندھن بنتا رہوں، میں یار تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ بیٹھنا اٹھنا رکھنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے اپنی جگہ پہ رکھے۔ تو کیا ہے اس میں؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ لیکن منافقت جو ہے انسان کے گھر کو برباد کر دیتی ہے، اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، انسان کے چہرے کی رونق کو برباد کر دیتی ہے، تنگ دست بنا دیتی ہے، بد اخلاق بنا دیتی ہے، اولاد کے اندر فساد پھیل جاتا ہے۔ خدا شاہد ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک مرجع عالی قدر قبلہ سید جانتے ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھے تھے،
انہوں نے فرمایا تھا منافقت ایک ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑے خاندانوں کو برباد کر دیا ہے۔ بنو امیہ کا خاندان کوئی چھوٹا تو نہیں تھا، عرب کا بہت بڑا خاندان تھا، برباد ہو گئے منافقت کی وجہ سے۔ بنو عباس کا خاندان کیسا خاندان تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اور جب زکوٰۃ کے مسائل میں آپ پڑھتے ہیں یا خمس کے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ غیر سید غیر ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی بنو عباس والے بھی یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، خمس میں وہ شامل ہیں۔ لیکن منافقت کی وجہ سے کوئی مومن کوئی اچھا مسلمان ان کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا منافقت سے ہمیں بچنا چاہیے، منافقت سب چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ میں طالب علم ہوں لیکن بات بڑی کر گیا ہوں، بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے ہے بارہ کہنا تو پڑتا ہے۔ منافقتیں بڑے بڑی چیزوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال ہمیں صحیح معنوں میں مخلص مؤمن مسلمان صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، جن مرحومین کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کے لیے، بالاخص سید حیدر فیاض علی کے والدین، جعفری صاحب کے والدین، صدیقی صاحب کے والدین، علی ذوالقرنین صاحب کے بھائی بیٹی اور والدین، اور اپنے اپنے جن کے مرحومین ہو چکے ہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔